آسان 6 صفات۔ نمبر 1، ایمان۔ ایمان کے بول ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر ایمان والے کو اس کا یاد کرنا بھی ضروری ہے اور اس کو صحیح کرنا بھی ضروری ہے اور اس کے معنی اور مطلب جاننا بھی ضروری ہے۔ زبان اس کی اظہار کی جگہ ہے اور دل اس کے اقرار کی جگہ ہے۔ محنت کر کے اس ایمان کو ہمارے دلوں میں اتارنا ہے۔ ایمان کا مقصد ہے، کلمے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جائے اور بدن سے نکلنے والے اعمال درست ہو جائے، یعنی مخلوق سے ہونے کا یقین ہمارے دل سے نکل جائے اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل کے اندر آ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے اور اس سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں اس میں ناکامیابی ہے، اس کا یقین آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں ان تمام نعمتوں میں سے سب سے قیمتی نعمت ایمان ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ موت کے وقت سارے اسباب ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ایمان دنیا میں کام آئے گا، موت کے وقت کام آئے گا، قبر میں ساتھ ہوں گا، حشر کے میدان میں ساتھ ہوں گا، میزان تولتے وقت میں کام آئے گا، پل صراط پر آسانی سے گزارے گا، اللہ کی رحمت کے قریب کرے گا اور ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر ہمیشہ کی جنت میں لے کر جائے گا۔ ایمان میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ایمان ایک سطح پر نہیں رہتا۔ ایمان کی محنت کریں گے تو یہ ایمان بڑھے گا اور بڑھتا ہوا ایمان اللہ کے حکموں پر چلائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے گا۔ اگر ہم نے ایمان پر محنت نہیں کی تو ایمان میں کمزوری آئیں گی اور یہ کمزوری اللہ کے حکموں کو توڑوائیں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھڑوائیں گی۔ اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ہمیں اتنا زبردست نقصان اور خسارہ اٹھانا پڑے گا جس کا اندازہ آج ہم اس دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے، اسی طرح ایمان کی بھی کوئی حد نہیں۔ اگر آدمی مرتے دم تک بھی ایمان کی محنت کرتا رہا پھر بھی ایمان کے آخری حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے والے اور سیکھنے والے صحابہ کرام، اس کے باوجود صحابہ نے تقریباً 11 یا 13 سال تک ایمان کو سیکھا اور موت تک اس کی فکر کی۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پہلے ہم نے ایمان سیکھا اور بعد میں پورا دین سیکھا۔ جب صحابہ کرام ایمان سیکھ رہے ہیں تو کیا بھائی ہم ایمان سیکھنے کے محتاج نہیں؟ ہمیں بھی ایمان کو سیکھنا ہے۔ اس کی 3 لائن کی محنت ہے۔ سب سے پہلے دعوت، سب سے پہلے اپنے ایمان کو بنانے کی نیت سے دوسروں کو ایمان کی دعوت دیں گے، یعنی اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی طاقت کو اور اللہ کی قدرت کو خوب کہیں گے تاکہ یہ بات ہمارے اندر آ جائے۔ اس لیے اپنی ذات سے مشق کریں گے تاکہ ہمارا بگڑا ہوا ایمان درست ہو جائے اور شرک کی بنیاد ختم ہو جائے۔ نمبر 2، اس کلمے میں 2 باتیں ہیں، ایک نفی ہے، دوسرے اثبات ہے۔ جیسے لا الہ نفی اور الا اللہ اثبات۔ نفی یعنی انکار، اثبات یعنی اقرار۔ ہم مخلوق میں رہتے ہیں، مخلوق میں رہتے ہوئے جب بھی مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آئے تو ہمیں دل کی زبان سے اس کا انکار کرنا ہے کہ یہ ساری کی ساری مخلوق ہے اور یہ ساری مخلوق کسی کو نفع یا نقصان دینے میں ایک اللہ کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو نفع یا نقصان دینے میں کسی ایک مخلوق کے بھی محتاج نہیں۔ اور تیسرا ہے دعا۔ تیسرا اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سے ایمان کی سلامتی کو، ایمان کے خاتمے کو اور ایمان کی حقیقت کو مانگنا ہے۔ اس کی کیفیت بتلائی، جیسے ایک مفلس عیالدار محتاج جس کے بچے گھر میں بھوکے ہو کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھتا ہے تو کس کیفیت کے ساتھ مانگتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ ایمان کے بارے میں اپنے آپ کو بھکاری سمجھنا اور مفلس سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حقیقت کو، ایمان کی سلامتی کو اور ایمان کے خاتمے کو دعا کے ذریعے سے مانگنا، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ اس کی علامت دنیا کے آنے پر خوشی نہ ہو اور جانے پر رنج نہ ہو، بلکہ دین کا کوئی عمل چھوٹنے پر رنج ہو رہا ہو
یہ ایمان کے بڑھنے کی علامت ہے۔ یہ کلمہ اقرار غلامی ہے۔